السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز. دوستوں، یو کے نے نئے رولز جو ہیں وہ 2025 2 جنوری کو نافذ العمل کر دیے ہیں. اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، چائلڈ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، تو آپ کو مینٹیننس کے لیے کیا ریکوائر ہوگا، اور یہ کہ جو مینٹیننس کے فنڈز ہیں وہ کس فارم میں ہونے چاہیے اور کس کے نام پر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بعض حالات میں ایسا بھی ہے کہ آپ کو یہ بینک سٹیٹمنٹ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو چلیں سٹیپ بائی سٹیپ اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا یا چائلڈ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ریکوائرڈ فنڈز جو ہیں، جو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے، اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے. آپ کا جو کورس ہے اس کورس میں یعنی کہ کیس پر جو بھی فنڈز لکھے ہیں آپ کی فی کے، مثال کے طور پر آپ کا کورس اگر 1 سال یا اس سے زائد کا ہے تو 1 سال کی فی جو ہے اگر آپ نے پے نہیں کی ہے تو وہ آپ کو شو کرنا ہوگی. اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پارٹ پیمنٹ کر دیا، مثال کے طور پر 50% آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، تو باقی جو 50% ہے وہ آپ نے بینک سٹیٹ میں لا کے کیلکولیشن پہ رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیونگ کاسٹ، جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بھی جو سیٹ کرائٹیریا ہے، جو فنڈز ان نے رولز نے بتائے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس 9 منتھ کی لیونگ کاسٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ منیمم 1 سال کورس کی فی اور 9 منتھ کی لیونگ کاسٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کے پاس انف فنڈز موجود ہیں. چاہے جائے کہ اگر فرض کریں آپ کا کورس 3 سال کا ہے، تب بھی آپ کو 1 سال کی جو فی ہے وہی بتانی پڑے گی یا اس کے فنڈز کی کیلکولیشن دینی پڑے گی. اور دوسری صورت میں جو مینٹیننس ہے وہ بھی آپ کو صرف اور صرف 9 منتھس کی دینی پڑے گی. اگر آپ اپنے اسپاؤس یعنی پارٹنر اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے بھی آپ کو وہ فنڈز کیلکولیشن میں ڈالنے ہوں گے. ان کے لیے علیحدہ سے ایک سیٹ کرائٹیریا مقرر ہے، وہ آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا. آپ کو فنڈز شو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان 3 صورتوں میں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ 12 ماہ سے یو کے میں ویزے پر ہیں، ویلڈ ویزے پر موجود ہیں، تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں. دوسری صورت میں اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین کے سبیٹیکل آفیسر ہیں تب بھی آپ کو فنڈز دکھانے کی ضرورت نہیں. تیسری صورت میں اگر آپ ڈاکٹر کا کورس کرنے، اسٹڈی کرنے یا پھر ڈینٹسٹ ٹریننگ لینے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو فنڈز دکھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ان سب سے ہٹ کر کچھ نیشنلٹیز کے لیے بھی فنڈز یا بینک سٹیٹمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتایا دیتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس برٹش نیشنل اوورسیز پاسپورٹ ہے، وہ BNO کا پاسپورٹ ہوتا ہے، جیسے ہانگ کانگ میں جو لوگ تھے ان کے پاس برٹش پاسپورٹ موجود ہے، وہ ایگزمپٹ ہیں بینک سٹیٹمنٹ سے. ہانگ کانگ SAR کے پاسپورٹ ایگزمپٹ ہیں، مکاؤ SAR کے پاسپورٹ ایگزمپٹ ہیں، تائیوان کے پاسپورٹ ایگزمپٹ ہیں. اس کے علاوہ آسٹریلیا، آسٹریا، بحرین، بارباڈوس، بیلجیم، بوٹسوانا، برازیل، برونئی، بلغاریہ، کمبوڈیا، کینیڈا، چلی، چائنا، کروشیا، سائپرس، چیچنیا، ڈنمارک، ڈومینیکن ریپبلک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، گریس، ہنگری، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، قزاقستان، کویت، لٹویا، لائچنسٹائن، لتھوانیا، لگزمبرگ، ملائیشیا، مالٹا، موریشیس، میکسیکو، نیدرلینڈز، نیوزی لینڈ، ناروے، عمان، پیرو، پولینڈ، پورچگل، قطر، رومانیہ، سربیا، سنگاپور، سلوواکیہ، سلووینیا، ساؤتھ کوریا، اسپین، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ، ٹونیشیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور USA کے لیے بھی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے. بقیہ تفصیل کے لیے پارٹ 2 ملاحظہ فرمائیں.